یہ جو PMLN نے کہا ہے کہ ہم نے مولانا صاحب کو بھی مسودہ دکھایا تھا اور انہوں نے انیشیلی جو ہے وہ اس کی حامی بھری تھی، بعد میں کیا ہوا پھر خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی پہلے ہم جبھی تو آئے تھے ووٹنگ کرنے کے لیے، ہمارا خیال تھا یہ نمبر پورے ہوں گے. وہ کہتے ہیں یہ سب شیئر کیا ہوا تھا ہم نے پہلے سے آپ لوگوں کے ساتھ. نہیں غلط کہہ رہے ہیں. اسی رات کو جو 2 بجے ہم کہتے ہیں نا، اسی رات کو شیئر کیا. وہ ایک کالے سے اس میں کپڑے کے یا اس کپڑے سے ملتے جلتے بیگ میں یہ آیا تھا. اس کو میں نے کھولا تھا اور کھول کے ساتھ جو نا نظر جو پہلی پڑی تھی آرٹیکل 8 پہ ہی پڑی. تو سر یہ جو وفد آتے تھے آپ لوگوں سے ملنے ڈیلیگیشن، یہ زبانی جمع خرچ تھا، وربل کانورسیشن؟ یہ وہ زبانی باتیں تھیں. انہوں نے کہا کہ جی کانسیپٹ وہ جو آتے تھے اس میں بڑی انوسینٹ باتیں ہوتی. مثلاً کہ بھئی اس میں جو ہے نا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس میں بڑی اچھی باتیں ہوں گی، اس کے بغیر جو ہے نا وہ معاملات رک نہیں سکتے. ہماری ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی تھی کہ آپ بلیک اینڈ وائٹ میں لائیے، ہم وہ کریں گے. اب وہ مولانا صاحب جو ہے وہ چونکہ بہت زیادہ پیار سے بات کرتے ہیں، احترام سے بات کرتے ہیں، تو اگر انہوں نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ جی بغیر کاغذ دیکھے جو ہے نا وہ احترام میں جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے سائن بھی کر دیں گے یا ساتھیوں کو کہہ دیں گے کہ ووٹ کریں، تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ سر یہ مسئلہ اب آپ کو اگر سب کا کنسنسس ہو جائے تو کب تک حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ اس کے اوپر تو کبھی بھی کنسنسس نہیں ہوگا نا. یہ جو کچھ پیش کیا تھا، جو کچھ جس کے ابھی 1 سے 4 مسودے بن گئے، تو اس کے اوپر تو کبھی بھی کنسنسس نہیں ہوگا. کنسنسس والی بات ہے وہ ارجنسی بتائیے، ہم بالکل ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. ارجنسی بتائیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں چیزوں کو اور اس کے بعد آگے بڑھیں. ارجنسی تو یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے خطرہ ہے اکتوبر کے بعد. حکومت کو خطرہ ہے تو ہم تو حکومت نہیں ہے نا، ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے. پاکستان کے لیے بتائیے کہ پاکستان کے لیے کیا بات ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.